اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں بانٹنے کا تہوار ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات صدر آصف زرداری نے نواب شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں عید نماز کا بڑا اجتماع۔ معروف مذہبی اسکالر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر نے خطبہ دیا۔ شہر شہر عید اجتماعات میں علماء کرام کے فلسفہ قربانی پر بیانات۔ ٹیم سما کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پوری قوم اور امت مسلمہ کو دلی عید مبارک۔ عید کی خوشیوں میں مستحق، یتیم، بیمار، مزدور اور بے سہارا افراد کو یاد رکھنے پر زور۔ قومی قیادت کا فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرنا قربانی کا حقیقی تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا، عید الاضحیٰ ایمان، قربانی، اثار اور انسانیت کی خدمت کے عظیم جذبے کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے پیغام کے ساتھ عسکری قیادت کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی جانب سے پیغامات۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہان نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا، شہداء اور غازیوں کی قربانیاں ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنا رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ثابت قدم ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی جانب سے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ کہا، عید قرباں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے۔ قربانی کے ذریعے رضا الہی کا حصول ہر مسلمان کا نصب العین ہے۔ عوام اس موقع پر مستحقین کو یاد رکھیں۔ عبدالعلیم خان کا پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ کہا، وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ عید نماز کے بعد قربانی کی باری۔ کروڑوں مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حضور جانور قربان کر رہے ہیں۔ کہیں گوشت بن گیا، کہیں اب تک قصائی کا انتظار۔ اجتماعی قربانی کا سلسلہ بھی جاری۔ حسن ابدال میں خوبصورت اونٹ قربان۔ بچے اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے پر غمزدہ۔ قربانی سے پہلے اپنے لاڈلے سے محبت کا خوبصورت اظہار۔ کسی نے جانجھڑ پہنائی، کسی نے مالا سجائی۔ عید کی خوشی اور جانوروں سے بچھڑنے کا غم ساتھ ساتھ۔ قربانی ہو گئی، خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ صبح سویرے مسالہ دال کلیجی سے ناشتہ، بریانی، کباب، مٹن کڑھائی۔ لنچ میں مزیدار پکوانوں کی تیاری۔ کس کے گھر جانا ہے، کس کو گھر بلانا ہے، پروگرام فائنل۔ بچے عیدی مشن پر، بڑوں سے نئے نکھور نوٹ بٹورنے میں کون آگے، کزنز میں سخت مقابلہ جاری۔ گجرانوالے کے پہلوان قربانی سے فارغ ہوتے ہی دسترخوان سجا کر بیٹھ گئے۔ روایتی کھانوں پر ہاتھ صاف، ستارہ پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے ریاض پہلوان کے گھر پہلوان اکٹھا۔ بونگ پائے، مٹن کڑھائی، مٹن پلاؤ اور بیف ٹکیوں سے توازن۔ وہ ہمارے خرچوں پہ PhD کرایا گیا، سوڈو انٹلیکچوئل بن کے لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو BLA سے زیادہ خطرناک ہیں، کہ جو آپ کے اندر صفوں میں بیٹھ کے اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کے اس کو ریشنلائز کر دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، دھماکے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ کہا، دہشت گرد ہماری صفوں میں موجود، ہمارے خرچے پر PhD کرنے والے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کو توڑنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے۔ صوبے میں گزشتہ 2 روز کے دوران متعدد آپریشنز کیے گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان درخواست ہے انڈیا کے اعلی کار نہ بنے۔ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ کہا، حکومت بجٹ میں عام آدمی کی آسانیوں کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ ایسی تجاویز زیر غور ہے جس سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ سینیٹر عابد شیر علی کی بھی میڈیا سے بات چیت۔ کہا، جلد دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ غربت و مہنگائی کے بادل بھی جلد چھٹ جائیں گے۔
لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج کی ادائیگی جاری. رکن اعظم وقوف عرفہ کے بعد حجاج کرام مزدلفہ پہنچے جہاں رات کھلے آسمان تلے گزاری. رب کائنات کے حضور ہاتھ بلند، رقت آمیز مناظر، رنگ اور نسل کا فرق مٹ گیا. ہر زباں پر ایک ہی پکار، اے اللہ میں حاضر ہوں. نماز فجر کے بعد حجاج کرام کی منا آمد. شیطان کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری. رمی کے بعد حجاج کرام قربانی کریں گے اور پھر سر منڈوائیں گے، جس کے بعد احرام کھول دیا جائے گا. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، اپنے رب سے جڑے رہو، ہر قسم کے جھوٹ سے دور رہو، ہمیشہ سچ بولو اور غلط بیانی سے گریز کرو. مسجد نبوی کے امام ڈاکٹر شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، مسلمانوں کے حالات بہتر کر. رقت آمیز دعا. کہا توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے. اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے. کسی بھی ایسے عمل سے گریز کریں جس سے وحدت کو نقصان پہنچے. جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئیں. مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی تلقین کی گئی. صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. پاک ترک تعلقات کے مزید فروغ کا عزم. خطے میں امن و استحکام اور مذاکرات کے حوالے سے قریبی روابط پر اتفاق. صدر رجب طیب اردوان کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی مکمل حمایت. بلوچستان میں ٹرین پر حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے سفارتکاری کے فروغ کی کوششوں پر گفتگو. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے سلامتی کونسل میں اصلاحات، جموں و کشمیر تنازع پر بات کی. افغانستان اور فلسطین سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی. انتونیو گوتریس نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی خدمات کو سراہا. ایران تنازع. امریکی کابینہ کا اجلاس وائٹ ہاؤس میں طلب. ایران سے مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع. امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران سے وسیع تر معاہدے کے لیے اگلے اقدامات پر غور کر رہی ہے. امریکی صدر کی ایک بار پھر میڈیا پر کڑی تنقید. کہا ایران ہتھیار ڈال دے تب بھی میڈیا سے فاتح کہے گا. ڈیموکریٹس اور میڈیا مکمل طور پر پاگل ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز، CNN اور وال اسٹریٹ جرنل کو آڑے ہاتھوں لیا. جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کو سخت جواب دیں گے. ایران نے ٹرمپ کو خبردار کر دیا. صبح ہرمزگان اور آبنہ ہرمس میں امریکہ کے فضائی حملے سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی قرار. ایران سفارتکاری اور معاہدوں کے اصولوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے. مخالف فریق سے بھی بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کی توقع ہے. باعزت فریم ورک کے تحت خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے تیار ہیں. ایرانی صدر کے امیر قطر اور مصری صدر سے گفتگو. ترک صدر کا بھی مسعود پزشکیان سے رابطہ. مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال. امریکہ ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے بات چیت کریں. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نیو یارک میں گفتگو. کہا دیرینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے. مذاکرات میں آگے بڑھنے والا ہر قدم امن کی امید لاتا ہے. تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا اتنا ہی کم جانی نقصان ہوگا. لبنان اور غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں. صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں حملے تیز کر دیے. 100 سے زائد مقامات پر بمباری. 24 گھنٹوں میں 31 شہری شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری. رہائشی عمارت پر حملہ. شہادتوں کی تعداد 6 ہو گئی. 20 سے زائد فلسطینی زخمی. پاکستان آسٹریلیا سیریز میں 3 دن باقی. پہلا ون ڈے ہفتے کو راولپنڈی میں شیڈول. شاہین عید منانے کے بعد پھر سے تیاری شروع کریں گے. کینگروز کا ایک اور ٹریننگ سیشن. بیٹنگ اور بالنگ کی طویل مشقیں. سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ لاہور میں کھیلا جائے گا.
बड़ी ईद पर समा की बड़ी ट्रांसमिशन, मुल्क भर से रिपोर्टर्स का जाल, दिखाया मंडियों का हाल, जानवरों का रेट बताया, महंगाई के मारे शहरियों का मौक़िफ़ भी सुनवाया, घर आए जानवरों की आवभगत और बच्चों की मिसाली खातिर मदारत भी काबिल दीद। और ईद के तीनों दिन शदीद गर्म गुजरेंगे। 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। NDMA का हीट वेव अलर्ट जारी। ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।